اللهم صل على البدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع العنام۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو ہماری نگاہوں میں ہے، وہ سب بھی دیکھ رہا ہے، اور جو نگاہوں سے اوجھل ہے وہ سب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اور جو کائنات کے جتنے بھی کائنات میں مخفی راز ہیں وہ سب جانتا ہے، اور جو چیز اس نے ظاہر کی ہے وہ اس کے علم میں، جو اس نے چھپائی ہے وہ بھی اسی کے علم میں۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت پوری کائنات پر ہے، پوری کائنات پہ، کیونکہ وہ ساری کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رب العالمین بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو مختلف مزاج اور مختلف شکلوں صورتوں کو دے کے اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، اور ہر کسی کے اندر الگ مزاج اور طبیعت رکھی ہے، اور ہر کسی کی شکل و صورت بھی تبدیل رکھی ہے۔ انسان کا فنگر پرنٹ ہوتا ہے، یہ دنیا میں ایک دوسرے سے نہیں ملتا، ایسے ہی ہے، کسی کا آپس میں نہیں ملتا۔ تو ایسے ہی بنانے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، کہ یہ دکھنے میں اگر سب اپنے انگوٹھوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک ہی جیسے لگتے ہیں، لیکن کون سی ایسی ایک چیز ہے اس کے اندر جو جا کے اربوں انسان کے چینج ہوتے ہیں۔ تو یہ تخلیق اور یہ مصور صرف اللہ کی ذات ہے، یاد رکھیں۔ تو انسان دنیا میں ہے، آ چکا ہے، نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی بیان کر دیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد اور یہاں کیوں آئے وہ بھی اللہ بتا چکے ہیں، اور ایمان جیسی دولت بھی اللہ نے عطا فرما دی ہے، اور ایمان دین اسلام بھی اللہ نے دے دیا ہے۔ ہمیں ہماری زندگی سمجھا دی گئی ہے کہ بھئی یہاں کیسے زندگی گزارنی ہے، اور ہم سے پہلے لوگوں کے واقعات بھی اللہ نے ہمیں بیان کر دیے ہیں۔ آپ سے پہلے، ہم سے پہلے بہت سی قومیں آئی ہیں دنیا میں، ہم کوئی منفرد نہیں ہے کہ اکیلے ہی دنیا میں یہاں تشریف لائے۔ ہم سے پہلے لوگ آئے، ایک بہت بڑا انسانیت کا سلسلہ جا چکا ہے، اب ہم اس وقت یہاں موجود ہیں، ہم یہاں ہیں دنیا میں۔ اور اللہ رب العالمین نے بابا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے جتنے انسان دنیا سے چلے گئے سب کا ماضی جہاں جہاں تک اللہ بیان کر چکا ہے، اور یہ ساری چیزوں میں سمجھنے کی ایک چیز، ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جو صدیوں پہلے تھا تو آج موجود ہے، نہیں ہے، سب ختم ہو گیا۔ ہر بندہ اپنے وقت پہ جا رہا ہے، کوئی دنیا میں نہیں ہے جس کی زندگی قیامت تک کی ہو، نہیں ہے۔ یہ مہلت بھی اگر کسی کو اس دنیا اور کائنات میں ملی تو پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، بس، اور کسی کو نہیں۔ آپ چاہتے تو قیامت تک رہ سکتے تھے۔ تو آج جو زندگی ہم گزار رہے ہیں دنیا میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ زندگی ہماری سکون میں آ جائے، یہ زندگی ہماری پر لطف ہو جائے، مزہ آ جائے زندگی کا، تو اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ اللہ کا ساتھ ہے، اور کسی کا ساتھ نہیں، بس اللہ کا ساتھ ہے۔ ہم تاریخ دیکھیں نا، ایک انسان کو سمجھنے کے لیے سب سے جو اتھینٹک چیز ہے، مضبوط، اس چیز کے اوپر غور کرتے ہیں نا۔ اب کوئی بات کرے تو ہم یہ دیکھتے ہیں بات کرنے والا بندہ سچا ہے نہیں ہے۔ ہم دنیا کا کوئی کام شروع کرنے جائیں تو ہم ایسے شخص سے مشورہ نہیں لیتے جو بیوقوف ہو، جھوٹا ہو، یا جو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم ہمیشہ مخلص انسان سے پوچھتے ہیں نا، ایسا ہی ہے، مخلص شخص سے، کہ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتا، ہم نے کام کرنا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ ہم اس سے پوچھتے ہیں۔ یا ہم کوئی بھی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، کوئی کتاب اٹھاتے ہیں تو ہم کتاب پڑھنے سے پہلے بھی تھوڑا کم کریے کو، تھوڑا سا، ہم کتاب پڑھنے سے پہلے بھی
ہم مصور بھی دیکھتے ہیں، نہیں تو جو تصنیف لکھتا ہے مصنف، اس کو بھی دیکھتے ہیں، کتاب بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ پیچھے سے مضبوط بات کرنے والا بندہ ہے، اس کتاب کے اوپر کتنے لوگوں نے اپنے اپنے قلم چلائے، مہر لگائی ہے، جب جا کے ہم کچھ پڑھتے ہیں۔ ہر کوئی ایری گیری کتاب تو نہیں پڑھتے نا۔ یہ انسان کا مزاج ہے کہ جس چیز میں بھی وہ فائدہ دیکھتا ہے نا، یا جو بھی چیز وہ اسٹیپ لیتا ہے زندگی میں، تو وہ فائدے نقصان کو دیکھ کے لیتا ہے۔ یہ اس کی ایک فطرتی چیز ہے۔ آگ جل رہی ہو، کوئی دنیا کا انسان کودے گا اس پہ؟ نہیں کودے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کی صرف جلانا ہے۔ سمندر ہے، آپ نہانے جاتے ہیں، ایک حد تک جاتے ہیں، ایک لمٹ ہے، آپ وہاں تک جاتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے کہ جو چلتا ہی جائے سمندر میں، جائے گا؟ نہیں۔ عقل ہے نا، اس کو پتہ ہے زیادہ آگے جاؤں گا کیا ہو جاؤں گا؟ ڈوب جاؤں گا۔ کوئی چھت کے اوپر چڑھو، کود مار لے گا؟ نہیں مارے گا۔ عقل ہے کہ اس کو پتہ ہے کودوں گا، گروں گا، ٹوٹ جاؤں گا، سر پڑ جائے گا، مر سکتا ہوں، جسم ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ یہ اللہ نے انسان کے اندر ایک سینسر رکھا ہے، جو بھی قدم اٹھاتا ہے تو وہ اندر سے اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اس کو اشارہ دیتا ہے بھئی یہ غلط چیز ہے، یہ صحیح چیز ہے۔ وہ اس کو واضح فرق اس کا اپنا اندر سے دے رہا ہوتا ہے، جس میں عقل کا دخل ہے، شعور کا دخل ہے۔ انسان ہے نا پھر آخر۔ جانور تو جانور ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ جانور کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو مکمل تخلیق دی ہے، کامل بنایا ہے ہر لحاظ سے۔ عقل اس کو دی ہے، شعور اس کو دیا ہے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت اسے دی ہے، دل دماغ سب کچھ دیے، تبھی اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے۔ ایک سوئی بھی ہو ہاتھ پہ تو ہم اس کو چبھنے نہیں دیکھتے، پتہ چبھتے ہی نقصان دے گی، یہ ہماری عقل کہتی ہے، اور ہم اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں۔ یہ بات ہے نا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کے جیب میں لاکھوں روپے پڑے ہوں ہمارے پاس، یا ہم نے سونا رکھا ہو اپنے پاس، قیمتی سامان ہو، اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ راستہ لوٹنے والا کبھی جائیں گے؟ نہیں۔ ہمیں پتہ ہے نا یہ خطرے کے راستے ہیں۔ آج کتنی اسنیچنگ ہوتی ہے موبائل کی جگہ جگہ، تو ہمیں جب آئیڈیا ہوتا ہے یار یہاں سے خطرہ ہے، تو ہم 100 بار سوچتے ہیں، طریقے سے نکلتے ہیں، یا پورے ایک ماحول بنا کے جاتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر یہ جو چیز ہے سمجھنے کی، نفع نقصان کی، یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم صرف اتنا ہی نفع نقصان سمجھ رہے ہیں جتنا ہمیں سمجھا گیا، ہمارے عقل میں آئی ہے، بس اپنے سے جو ہم سمجھ رہے ہیں، کہ جو ہم بس روز مرہ کے حساب سے اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک نفع نقصان وہ ہے جو خالق کائنات نے ہمیں بتا دیا واضح کر کے، جو پیغام اس کی طرف سے آیا ہے، کہ ایک چیز ایسی ہے جو دنیا میں آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے، اور ایمان کے ساتھ سب سے بڑی نعمت یہ کہ اس دنیا کی زندگی اور اس کا وقت ہے۔ کیونکہ ہم اگر جب اتنا ہم سمجھتے ہیں تو تھوڑا ماضی میں جائیں تو پورا ماضی جا چکا ہے، بس ان کی مثالیں اور ان کے واقعات ہمارے سامنے۔ تو آپ اگر ماضی میں غور کریں تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان آئے، جتنے بھی دنیا میں سے لوگ گزرے جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کے خلاف چلے، تو ان کا کیا حال ہوا؟ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ چاہے وہ بادشاہ تھا، چاہے وہ وقت کا بڑے سے بڑا حاکم تھا، چاہے ساری دنیا کی سلطنتیں اس کے پاس تھی، دنیا میں نام تھا، شہرت تھا، حسن تھا، طاقت تھی، روب تھا، دبدبہ تھا، جو کچھ تھا، لیکن اللہ کے چاہت والی زندگی نہیں گزاری، اللہ کو ناراض کیا، اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ سارے کامیابی کے نقشوں کے اندر اللہ نے اس کو ناکام کر کے دکھا دیا۔ یہ سارے کارگزاریاں اور یہ تاریخ ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ فرعون کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ بڑے بڑے نام اس لیے کہ ان کی یہ ہزاروں سال پرانی باتیں ہیں۔ تو قرآن جیسی اتھینٹک کتاب جس کی ایک حروف کا بھی انکار کفر ہے، کوئی مسلمان دنیا میں نہیں کر سکتا، تو قرآن سے زیادہ مضبوط چیز ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ قرآن سے بڑی طاقت کیا ہے ہمارے پاس؟ ہے کوئی؟ جب قرآن جیسی چیز ہے، قرآن جیسی کتاب رب العالمین کا براہ راست کلام ہے،
اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے اس میں ایک ایک بات ایک ایک چیز واضح کر کے دکھا رہا ہے جس کے اندر شک شبہ بھی نہیں ہے کوئی. کائنات کی ہر چیز میں شک کر لے، لیکن قرآن اتنی مضبوط کتاب ہے کہ جس پہ کسی کو شک نہیں ہے. ایک مسلمان کو اس پہ شک کرنا ایمان کا ختم ہونے کا ہے. یہ ایسی کتاب، تو آپ اندازہ لگائیں قرآن جیسی کتاب، اور اس پہ اللہ ہمیں بار بار مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں، بار بار اللہ ہمیں ابھار رہے ہیں، ہماری عقلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم دنیا کے اندر آئے ہو اور تم صرف دنیا ہی دنیا کو سمجھتے ہو، تمہارے لیے صرف دنیا کی اہمیت ہے، یہاں کے مال دولت منصب عہدے ان چیزوں کی اہمیت ہے، تو قرآن کے اندر آ کے جھانکو، پڑھو. تمہارا رب براہ راست قرآن کے اندر براہ راست، کوئی اور انسان نہیں، کوئی کائنات کا کوئی تاریخ دان نہیں، کوئی بہت بڑا فلسفر نہیں جس کی کوئی بات ہے. پوری کائنات بنانے والا، ساری جہانوں کا رب العالمین، وہ اپنے کلام کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے، اپنے پیغام میسج کے ذریعے ہمیں براہ راست سمجھا رہا ہے کہ دیکھ لو اگر اس طرز عمل پہ زندگی گزارو گے تو تم سے پہلے بھی لوگ دنیا میں آئے. ماضی اٹھا کے دیکھو، ہزاروں سال سے تاریخ اٹھا کے دیکھو، 1400 سال تک کی تاریخ دیکھو، جو بھی اللہ سے ٹکر لیا، جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، جس نے بھی دنیا کی زندگی کو ضائع کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا. چاہے وہ دنیا کا بادشاہ ہو، دنیا کے طاقتور لوگ ہوں، حسن والے لوگ ہوں. ایسے بنی اسرائیل میں قومیں آئی جن کو من سلوا اللہ نے دیا کہ وہ جو چاہتے تھے اللہ ان کو آسمانوں سے اتار کے دیتا تھا. ان کے اوپر اللہ نے اپنی ساری نعمتیں کھول دی. ان کی بھی اللہ مثالیں دے رہا ہے، لیکن تب بھی وہ ناشکر تھے، تب بھی اللہ کو ناراض کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اسی کے بالکل اپوزٹ دوسرے رخ کو دیکھیں تو کائنات میں، تاریخ میں، انسانیت کی اس دنیا کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے ظاہر کے نقشے نہ ہونے کے بعد بھی دنیا میں زندگی ایسے گزاری جیسے اللہ نے چاہی، اللہ کی چاہت والی، اللہ کی رضا والی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی دی، عزت دی، اور اپنی رضا کا پروانہ عطا کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیا. واضح فرق. اب جو 1000 سال پہلے گئے انہیں گئے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، جو صدیوں پہلے گئے وہ صدیوں پہلے جا چکے. آج سارے کہاں ہیں؟ اپنی قبروں میں. مسافر تھے، آئے تھوڑی دیر کے لیے، عارضی، ایک عارضی ٹھکانا ہے نا. تو ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، کوئی بھی یہاں بچنے والا نہیں ہے. آج ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑے سا وقت ہے، بس تھوڑا سا ٹائم ہے، سب ختم ہو جائے گا. ہم میں سے ایک ایک کر کے سب نے جانا ہے، کوئی دنیا میں نہیں رہے گا. تو لہٰذا ہم دنیا کی جو زندگی جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، جہاں تک وقت گزر گیا، اب جس پوزیشن میں اور جس عمر کے حصے میں کھڑے ہیں، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پریشان کیوں آج؟ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ہر انسان انسان کو دیکھ رہا ہے. ہم اپنے سامنے جس کو دیکھ رہے ہیں وہ سامنے بھی انسان ہی ہے، ہم جن کو سن رہے وہ بھی انسان ہے. تو کہاں سے حوصلہ ملے گا؟ ہم جو نشیب و فراز زمانے کے دیکھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے نا. ہم دن رات بیٹھے ایسی گیدرنگز میں رہے، ایسے لوگوں میں رہے جو خود پستی کی طرف جا رہے ہیں، جو خود نفسیات کا شکار ہیں، جو خود جن کے ذہن دماغ کام نہیں کر رہے، دولت اور طاقت کے بعد بھی ان کو سکون نہیں ہے زندگی میں. تو جب ہم نے انسانوں سے توقع لگانا شروع کر دی، لوگوں کے سامنے گئے، تو آج ہر بندہ ایک دوسرے کے حوصلے کو پس کر رہا نہیں کر رہا ہے. آپ جس کے پاس جائیں وہ اس کے پاس جانا ڈپریشن سے خالی نہیں ہے. وہ یہ 2-4 بات ایسی کرے بندہ بولے یار یہ تو. آج آپ سارے اب جو بھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میڈیا کا دور ہے، جو بھی چینل آن کریں، خبریں سنیں، سوائے ڈپریشن ٹینشن کے کچھ نہیں ملے گا آپ کو. آپ ساری ریلز دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں فیس بک میں، ہر ویڈیو میں آپ کو ایک آئے دن سوائے ٹینشن والی چیزوں کو کچھ نہیں ملے گی. تو یہ سارے اپنے پہ ہم جو لوڈ ڈال رہے ہیں، اپنے اوپر جو وزن ڈال رہے ہیں، یہ ہم خود اپنے ہاتھ سے ڈال رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا. اور پھر ہماری فطرت کیا ہے کہ جو چیز دیکھیں گے، جس کے اوپر وقت کو اسپینڈ کریں گے، جن چیزوں کی طرف توجہ دیں گے، وہ خود بخود ڈلتی جائیں گی. دماغ پہ بھی وہی قابض ہوں گی، دل پہ بھی وہی قابض ہوں گی، خیالات پہ بھی وہی قابض ہوں گی. پھر اس سے انسان احساس کمتری میں آتا ہے.
تو یہ سارے میسیجز پیغام انسانوں کے سن رہا ہے. تو ہم دیکھیں تو اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے, اللہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جب ہم اپنے رب کی بات سنیں گے, خدا کی قسم, اگر ہم زمین پہ, مٹی پہ, خاک پہ بھی ہوں گے اور ہم کسی جھونپڑی میں بھی رہ رہے ہوں گے تو ہمیں بادشاہوں جیسا سکون ملے گا. اور اگر ہم محلات کے اندر بیٹھے ہوں, ساری دنیا کی دولت ہو, لیکن صرف نظر انسانوں پر ہو نا, تو وہاں پر بھی ہمیں عذاب لگے گا, وہاں پر بھی بے چینی لگے گی. کیونکہ انسان جب تک انسانوں کے درمیان میں رہے گا حوصلے نہیں اٹھ سکتے. ہمارے دل کو بیدار کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور وہ اپنے قرآن کے اندر ہمارے دلوں کو بیدار کر رہا ہے, حوصلہ دیتا ہے ہمیں. ابھی آپ دیکھیں دنیا میں سگے خون کے رشتے بھی ہوں, لیکن ایک لمٹ ہے ہر چیز کی. اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا, کوئی کسی کو نہیں دیکھتا. تو ظاہر بات ہے جب ہم انسانوں سے بار بار ٹکر لیں گے, بار بار واسطہ پڑے گا, اور اپنے رب سے دور ہوں گے, دین سے دور ہوں گے, دین کی تعلیمات سے دور ہوں گے, تو پھر ہم پاگل ہوئیں گے, دماغ تو کام نہیں کرے گا, پریشانیوں کا شکار ہوں گے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے, اور اللہ ہم سے کیا فرما رہے, ہم جب ان تعلیمات کو دیکھیں گے, جب اس کی روشنی میں ہم ہر چیز کو پرکھیں گے, تو خود بخود مزہ آئے گا زندگی کا. کہ وہ ہمیں کہاں کیا کیا بات کہہ رہا ہے, کہ ہم زندگی میں چل رہے ہیں, جو جو حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں, جن جن چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, جو چیزیں ہمارے سامنے آگے کھڑی ہو رہی ہیں, ان چیزوں سے کیسے گزرنا ہے. جب ہم اپنے رب کے میسج اور پیغام کو سنیں گے, ہم سب کراس کر جائیں گے انشاءاللہ. پھر کسی سے نہیں گھبرائیں گے, ٹینشن نہیں ہوگی. حالات آئے, صبر کا پیغام بار بار حوصلہ اللہ دے رہا ہے ہمیں, صبر کرو. خالی صبر نہیں, صبر کرو گے اس کے بدلے میں ملوں گا, اس کے بدلے میں یہ رحمت دوں گا. درگزر کرو, اس کے بدلے میں یہ ملے گی. خاموش رہو, خاموشی میں یہ فائدہ ہے. اگر تمہارے حالات تنگ ہیں, اس تنگی میں ایسے وقت گزارو, میں دلوں کا سکون تمہیں دوں گا. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. یہ جو انسان کی جو مشینری ہے, اس کا سارا سسٹم کیسے آن رہے گا, کیسے سکون میں رہے گا, کیسے اس میں مزہ ہوگا, اور یہ جسم کیسے توانا رہے گا, اس کے اندر کیا لطف, مزے, روح کے اندر بیداری, یہ سب اللہ نے ہمیں بتا دیا. یہ ہمیں کیوں نصیب نہیں ہے؟ ہم تھوڑا پریشان ہوتے جا کے کسی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, اگر ہم سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. اور آج کا دور تو ایسا ہے کہ حسد کی بیماری عام ہو گئی ہے. آپ کسی مشورہ لینے جائے تو کوئی مخلص مشورہ دیتا ہی نہیں ہے. آپ کسی کو اپنی ترقی سنائے تو وہ ہضم نہیں کرتا. آپ کسی کو دو باتیں مسکرا کے دیکھ لے تو وہ اگلے کی نظریں کھا جاتی ہے بندے کو. تو یہ دور ایسا آ گیا ہے. ہمیں ساری خبریں پہلے مل چکی ہیں. اس میں کمزوری, غلطی ہماری تھی کہ جہاں سے میسیجز آنے تھے, جہاں سے اچھی خبریں ملنی تھی, ہم نے وہ ماحول اور اس انوائرمنٹ کو چھوڑ دیا. ہم نے دنیا سے دوستیاں کری, دنیا سے دل لگایا. جب آپ تھوڑا ترقی پہ جاؤ گے, کوئی بندہ آپ سے نیچے ڈاؤن لیول پر ہوگا, تو آٹومیٹک اس کے اندر آپ سے حسد شروع ہو جائے گا. اب حسد کی بیماری دنیا میں اتنی خطرناک, یہ زہر اتنا خطرناک ہے, اور یہ ایسا مرض ہے, ایسا مرض ہے کہ یہ انسان کے اندر جب آ جاتا ہے نا, تو انسان بے چین رہتا ہے. بس وہ جس چیز کا اس میں حسد ہوگا نا, اور جس سے ہوگا, بس وہ بظاہر جیسے بھی مل رہا ہو, لیکن وہ اس کو اندر سے گھول دیتی ہے. تو یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آپ کے پاس پیسہ, دولت سب ہے, پھر بھی آپ میں اگر حسد ہے تو یہ تو سمجھے آپ تباہ ہو رہے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے, حسد کی بیماریاں نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے, اسی طرح سے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ہم سمجھتے نہیں ہے نا, ہم لگے ہوئے. تو اب ہم دیکھیں یار حل کیا ہے. آج ہر بندے کو آپ دیکھیں تو کسی کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے, اور اس پریشانی کو لے کے ہم پھر رہے ہیں, یا تو اپنی عقل چلا رہے ہیں, یا کسی ایسے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ بھائی تو نہیں, ایک ہی ذات ہے بس. کون؟ بس. اسے لمحہ بھی نہیں لگتا ہے, لمحہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس کی ایک نظر, ایک فریاد بندے کو کرنے کی دیر ہے, اور کچھ نہیں نا. وہ اسی وقت اتنی تسلی دے دیتا ہے. اگر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے نا, اور اللہ کے ذات کی طرف متوجہ, میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, وہ سن رہا ہے. وہ اتنی تسلی لازمی دے دیتا ہے کہ اسی وقت ہمارے دلوں کو ایسا سکون دے دے گا کہ اسی وقت ایسا لگے گا کہ پوری کائنات کے غم ہوتے ہوئے بھی دل میں کوئی غم نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور ہم کر کے تو دیکھیں, یہ اسی لمحے دے دے گا.
وہ پھر آہستہ آہستہ ہماری زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن آئیں تو اللہ کی طرف، کیونکہ ہم سے سب سے زیادہ پیار وہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا. ہر کسی کی محبت کی لمٹ ہے، حد ہے، اور ہاں اس کے پیچھے مطلب ہیں، غرض ہوتے ہیں. اس کو ہم سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ سوچے تو ذرا. ہم خود آئے دنیا میں، خود آئے، خود پیدا ہوئے، اسی نے بنایا، ایمان بھی خود دیا، صحت بھی دیے، ماں کے پیٹ میں پالا، پھر دنیا میں لایا، پھر زندگی بڑھتی رہی، سب دے رہا ہے، نعمتیں اس کی، کائنات اس کی، آکسیجن ساری فضا میں جو ہوائیں، یہ سمندر، یہ نعمتیں، یہ وہ سب اسی کا. جب وہ دینے والا ہے، خالق وہ ہے، رب وہ ہے، اسے ہم سے کیا مطلب ہو؟ وہ تو ہمارا رب ہے. اسے چھوڑ دیا ہم نے، کیا کرا؟ چھوڑ دیا. انسانوں سے ڈرنے لگ گئے، انسانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انسانوں سے امیدیں لگا لی، انسانوں کو اپنا خیر خواہ سمجھا. اللہ پاک نے ہر چیز کی حدیں قائم کی ہیں، لمٹ بنا دی ہے، حد ہے. اگر آپ انسان انسان سے واسطہ رکھے، آپس میں تعلق رکھے، لیکن اس کی ایک حد ہے. جب حد سے تجاوز کر جاؤ گے، جب حد پار کر جاؤ گے، تو پھر یہی رشتے، یہی تعلق تمہیں تکلیف اور تمہیں درد اور تمہیں پریشانی کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ ہر چیز کی لمٹ ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ محبت صرف کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. اور اللہ کے لیے محبت کس سے ہونی چاہیے؟ انسانوں سے، اس کے بندوں سے، اللہ کے لیے. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں کیا سکون آتا ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے پیار کریں گے، جب اللہ کے لیے محبت کریں گے، اللہ کے لیے تعلق قائم کریں گے، تو پھر ہم امیدیں نہیں لگائیں گے دنیا سے، پھر توقع نہیں لگائیں گے. پھر ایک تعلق کی حد ہوگی، ایک تعلق اور رشتوں کا ایک لمٹ ہوگا، ایک دائرہ کار ہوگا. اس لمٹ میں، اس حد میں رہ کے جب چلیں گے تو آٹومیٹک خوش رہیں گے. ہمیں پرواہ، کیونکہ ہماری نظر اللہ پہ ہوگی، اللہ کی وجہ سے بندوں سے رشتے ہوں گے. یہی الحب للہ ہے، کہ اللہ کے لیے محبت کرنا. اور اسی محبت کو کہا گیا ہے حدیث پاک میں کہ جس میں اس رنگ کی محبت ہوگی وہی کامل ایمان والے ہیں، وہی اصل اللہ کے بندے ہیں. آج ساری دنیا میں ساری پریشانی اسی لیے کہ ہم نے انسانوں سے مل لگائی، اللہ کا در چھوڑ دیا، اللہ کی ذات سے دور ہو گئے. خدا کی قسم کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا ہے، کبھی بھی نہیں. آپ تھوڑا سا دنیا کے مزاج کے خلاف چلیں، جتنا بھی محبت کرنے والا دوست ہو، بھائی ہو، رشتے ہو، ناتے ہو، تھوڑا آپ طبیعت کے خلاف چلیں، ان کی توقع کے خلاف چلیں، پھر آپ دیکھیں کیسے ٹھوکریں لگتی ہیں، کیسے رشتے ختم ہوتے ہیں، کیسے تعلقات ختم ہوتے ہیں، کیسے سسٹم آؤٹ ہو جائیں گے سارے. یہی محبت ہے. ان کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور وہ جسے زندگی گزر گئی ناراض کرتے کرتے. اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں، انسان کو پوری طاقت ہو نا، اگر انسان کے پاس، خدا کی قسم وہ ایک بات بھی برداشت نہ کرے، اس طاقت کے ذریعے سامنے والے کو بھی مار دے. یہ تو اللہ ہے جس کے پاس طاقت بھی ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رزاق بھی وہی ہے، پال بھی وہی رہا ہے، اور تکبر والی ذات بھی وہی ہے، غیرت بھی اس کے اندر ہے، طاقت بھی اس کے پاس ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، گرفت کی، سب. خوب ناراض کر رہے ہیں، خوب اللہ کی نافرمانی کرے. کبھی اس نے ہمیں پکڑا ہے؟ نہیں پکڑا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ جس ذات سے ہمارا واسطہ ہے، جسے ہم بھول کے بیٹھے ہیں، وہ اس کی اتنی نافرمانی آج تک ہم کر رہے ہیں، کبھی اس نے ہمیں نہیں پکڑا. اور جب کہا اس نے اپنا در ہمارے لیے کھول کے رکھا ہوا ہے رحمت کا. جس وقت، جس انداز سے، جس ٹائم بھی، زندگی کے جس عمر میں، جس وقت، میرا بندہ تو میرے پاس آ جا، میرا در تیرے لیے کھلا ہوا ہے، تو مجھے ہمیشہ کریم رحیم پائے گا انشاءاللہ. میں تجھے مایوس نہیں کروں گا. انسانوں کے پاس جائے گا، وہ تجھے ایک بار تو معاف کر دیں گے، دو بار کر دیں گے، پھر شکوے شروع کر دیں گے، شکایت شروع کر دیں گے. اور تو کہتا ہے کہ فلاں مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، فلاں میرے لیے اتنی جان دے دے گا، فلاں اتنا وفادار ہے. یہ جتنے وفاؤں والوں کو آزما کے دیکھ لو، کوئی وفاداری نہیں کرتے. ایک ہی وفا والی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے بس. وہ کہتا ہے ایک بار آ جا میرے دروازے پہ، ایک بار آ جا، مجھ سے معافی مانگ. کتنا بڑا مجرم ہے، کتنے تیرے گناہ ہیں، کتنی تیری نافرمانی ہے، کتنے لے کر آ.
زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک گناہ لے کر آ، مشرق سے مغرب کے خلا کو بھر دے، صرف میں جہاں بھی ہے، ضروری نہیں تو مسجد پہ آ، ضروری نہیں کہ تو بیت اللہ میں آ، کہیں بھی کھڑا ہے، روڈ پر ہے، گلی پر ہے، گھر میں لیٹا ہے، بیٹھا ہے، اٹھتا ہے، سب کے ساتھ ہے، تنہائی میں ہے، جس دنیا کے کونے میں تو بیٹھا ہے، جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، بے وضو ہے، جس حال میں بھی ہے، تو صرف اپنے دل کے اندر اتنا سوچ اور یہ لیا بات کہ اللہ میں نے تجھے ناراض کیا، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، میں نے گناہ کیے، مجھے شرمندگی ہے اللہ، ندامت ہے۔ اللہ فرماتے میں اسی وقت تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور ایسا کر دوں گا جیسے تو ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ بس یہی حد ہے؟ نہیں میرے بندے، زندگی پھر شروع کر، اب تیرا میرا تعلق بن گیا، میں نے تیرے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیا، تیرے سارے نامہ اعمال سے تمام بدی کو ختم کر دیا، تیرے بائیں جانب کے فرشتے نے جو جو کچھ تیرے بارے میں لکھا تھا میں نے سب ختم کر کے، حتیٰ کہ فرشتے کو اللہ گناہ بلوا دیتا ہے۔ بعض جگہوں میں آتا ہے کہ اللہ کیوں کرتا ہے کہ فرشتے کو گناہ، یہ نہیں کہ خالی مٹا دیتا ہے، فرشتے کے ذہن سے اس بندے کے کیے ہوئے گناہ تک مٹا دیتا ہے کہ کہیں یہ میرے بندے کو قیامت میں تانا نہ دے، اور پھر تو چل دوبارہ، حوصلہ کر، پریشان مت ہو، اٹھ دنیا میں، اب تیرا ماضی صاف ہے، اب تیرے پیچھے کوئی گناہ کا داغ نہیں ہے، بالکل سفید صاف کپڑے کی طرح دل تیرا میں نے چمکا دیا ہے کہ تو نے میری طرف متوجہ ہوا، اور یہ میری رحمت ہے۔ پھر چل، پھر آگے بڑھ، پھر کسی زندگی کے موڑ میں جب غلطی ہو پھر مجھ سے معافی مانگ لے، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں کہ یار کل توبہ کی تھی اب تو اللہ پتہ نہیں معاف نہیں۔ ہم خود سے نہ سوچیں، ہم یہ دیکھیں کہ رب نے کیا میسج دیا ہوا ہے، رب نے کیا معاملات کیے، اللہ کی طرف سے کیا پیغام ہے، ہم اس پیغام کو سمجھیں۔ ایک بار توبہ کر، معاف کر، پھر دوبارہ آ جا، پھر معاف کر دوں گا، پھر تیسری بار آ جا، پھر معاف کر دوں گا، پھر چوتھی بار آ جا، پھر معاف کر دوں گا۔ ہم دل سے سوال کرتے ہیں اللہ کیا معاملہ ہے، تیری رحمت یہ ہمارے ساتھ کب تک ایسا کرتی رہے گی، اللہ یہ کب تک یہ تیری رحمت ہمارے ساتھ ایسا کرے گی، یہ تیری رحمت کا سلسلہ کب تک چلتا ہے اس طرح سے، کب تک؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو موت تک معافی مانگ مانگ کے تھک جائے گا، میں تیرا رب معاف کر کر کے نہیں تھکوں گا، تو موت تک مانگتا رہے، اربوں بار مانگ، خربوں بار مانگ، میں تجھے ایسے ہی معاف کروں گا جیسے پہلی بار کیا تھا، تو میری رحمت وسیع ہے، کیونکہ میں اللہ ہوں، میں نے تجھے بنایا، یہ انہوں نے نہیں بنایا انسانوں نے، یہ تو رشتے ہیں دنیا کے، آپس میں رہتے ہوئے محبتیں ہو جائے، آپس میں رہتے ہوئے تعلق، اللہ نے اسی لیے ہر تعلق کی حدیں قائم کی ہے، ماں باپ کی محبت کی حد ہے کہ اتنی محبت ہو کہ اللہ اور بندے کے درمیان رشتے میں آڑے نہ آئے، اولاد کی محبت کی حد ہے اتنی کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں آڑے نہیں آئے وہ رشتہ، ہر رشتوں کی ایک لمٹ ہے، پھر ہر رشتوں کے ساتھ تھنکنگ ہے، ایک سوچ ہے کہ وہ کہاں تک رکھنی ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے محبت کریں گے، اللہ کے لیے رشتے کریں گے، کبھی بھی نفرتیں نہیں پھیل سکتی، انشاءاللہ نہیں پھیلیں گے۔ اور جب آپ امیدیں بڑھا دیں گے، توقع بڑھا دیں گے، لوگوں سے امیدیں قائم کر دیں گے، رشتوں میں جب مطلب آنے لگ جائیں گے، غرض آنے لگ جائیں گے، تو پھر آپس میں دراڑیں اور آپس میں توڑ ہوگا لازمی، کیونکہ ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، امید اللہ سے رکھیں، اگر کہیں سے جھٹکا لگ جاتا ہے، کوئی درد مل جاتا ہے، صبر کریں، صبر کا بدلہ بھی کہا میں دوں گا، کیونکہ جو محبت کس کے لیے، جب اللہ کے لیے محبت ہے تو سب کچھ سہیں گے انشاءاللہ، پھر یہ نہیں، پھر رشتے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر سامنے ایک طرف سے مزاج کے خلاف چیز آ جائے اور ہم بھی بالکل اس کے اپوزٹ مزاج آؤٹ کر جائیں تو رشتے تو ختم، لیکن ہم جب یہ سوچیں گے نہیں میں نے اس سے رشتہ اللہ کے لیے قائم کیا، یہ بے شک غلط کر رہا ہے، یہ بے شک غلطی پر ہے، لیکن میری سوچ یہ کہ میں اللہ کے لیے درگزر کر رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں، تو کون بدلہ دے گا اس کا؟ محبت بھی قائم رہے گی، تو ایسے دنیا چلتی ہے میرے بھائی، یہ چیزیں ہمیں دنیا والے نہیں سکھائیں گے،
آپ کسی کے پاس جاؤ، بتاؤ یار میرا بھائی سے رشتہ ختم ہو گیا، فلاں سے رشتہ ختم ہو گیا، دوست ایسا تھا، وہ آپ کو الٹا کہے گا تو ایسے بدلا لے، تو ایسا کر، تو یہ کر. یہ دنیا ایسی ہو گئی ہے. ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہیں. اللہ اس کی رحمت ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے بھائی، بہت پیار کرتا ہے. الخلق و عیال اللہ، وہ ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے، ہر مخلوق سے. جس جس کو اس نے بنایا سب سے اس کو محبت ہے، چونٹی تک سے بھی محبت کرتا ہے. وہ ایسی ذات ہے. جب ہم نے اللہ کو چھوڑا تو زندگی ہماری لٹک گئی ہے، ہوا میں مولوی ہو چکے ہیں. حل تلاش کہاں کر رہے ہیں؟ انسانوں کے. کوئی اچھا سیاست دان آ جائے، کوئی اچھا بندہ آ جائے، مسئلے کا حل. وہ نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہم گناہ کرتے جائیں، ہم جھوٹ بولتے جائیں، ہم غیبت کرتے جائیں، ہم حسد کی بیماری میں رہیں، زنا ہم کریں، شراب ہم پیئیں، بد نظریہ ہم، سارے گناہ ہم کریں، اور اس کی کوئی بے برکتی نہیں ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نقصانات نہیں ہے. ہاں بھائی، حکمران کوئی کامل ولی آ جائے تاکہ ملک کے حالات درست ہو جائے، قیامت تک نہیں ہوں گے. دیکھ لینا. کیونکہ یہ ضابطہ ہی نہیں ہے نا، یہ نظام اصول ہی نہیں ہے. یہ ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے کے چلا رہے ہیں، اور وقت رک رہے ہیں. نہیں، گھٹتا جا رہا ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، قبر کے قریب جا رہے ہیں، اور لگے پڑے. ہم سے پورے ملک کا اللہ نے نہیں پوچھنا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کا پوچھنا ہے. تو ہم اپنی ذات سے تو اسٹیپ لیں. اگر ہم اندر یہاں 50-100 بندے جتنے بیٹھے ہیں، ہر بندہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ جو چیز میرے اپنے اختیار میں ہے، جس کا میں خود مختار ہوں، اللہ نے جس کی طاقت مجھے دی ہے، جو اللہ کی دیوی امانت میرے پاس ہے، اس کا تو میں جواب دے نا. وہ تو میری اپنی چیز ہے. وہاں جیسے میری مرضی ہے ویسے چلے گی نا. کوئی اور آگے آپ کے بال میں کنگھی کرتا ہے؟ منہ دلواتا ہے؟ کھانا ٹھوس دیتا ہے؟ جو دل کرے بھائی کھول ڈال دی، نہیں کرتا نا. کوئی آپ کے جسم پہ اپنی مرضی چلاتا ہے؟ نہیں چلاتا. بلکہ ساری مرضی اپنی چلاتے نا ہم، کہ جیسا دل کرے گا ویسا لباس پہنیں گے، جو دل کرے گا ویسا اپنے آپ کو بنائیں گے، سجائیں گے، سنواریں گے. ہم جیسے جائیں، جس طرح چاہیں، جو اسٹائل، جو گیٹ اپ، وہ ہماری چاہت پہ. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کے خود ذمہ دار ہیں. یہ ہماری اپنی سلطنت ہے. تو جو اپنی سلطنت ہے، جو اپنے آپ ہے، جو اپنی ذات ہے، اپنی شخصیت ہے، تو اس پہ تو سسٹم نافذ کریں، اس کو تو تبدیل کریں. یہاں سے تو بیماریاں ختم کریں، یہاں تو حکمرانی قائم کریں اپنی. ہم اپنے آپ سے نکل کے ملک کے ملک، دنیا کے دنیا کی فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے. یہ سب کے سب صرف آج کل کی جو باتیں نا، بس وہی چل رہی ہے، اور بلا وجہ اور بے مقصد چیزیں. یہ پہلے اپنے آپ سے اگر ہر بندہ آج اس بات کی نیت کرے. میں آپ کو ایک مختصر سا فارمولا دے رہا ہوں، پورے ملک کے حالات درست ہو جائیں گے. پورے پورے ملک میں کتنے انسان ہیں؟ پورے ٹوٹل میں ملا ہے 22 کروڑ 23 کروڑ. ہر بندہ یہ نیت کر لے کہ میں اپنے آپ کو درست کر دوں گا. آٹومیٹک ہر بندہ، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور میں اپنی زندگی کو بدلتا ہوں، اپنے اندر سے ساری برائیوں کو ختم کرتا ہوں، جھوٹ سے، ہر طرح کے فریب سے، دھوکے، میں ان ساری جو ختم کرتا ہوں. آپ بتائیں، ہر بندہ اس کو کرے اور اس نیت سے اپنے آپ کو بدلے تو پورا ملک بدلے گا نہیں بدلے گا؟ سب امن ہو جائے گا. اللہ کی رحمت بھی اسی طرح سے ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی. راتوں رات حالات تبدیل ہو جائیں گے، نظام بدل جائے گا. وہ پورے کے پورے ملک میں موجود لوگ سارے کے سارے دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں، دل دکھائیں، رشتے ناتوں کو توڑیں، نفرتیں پھیلائیں، بہت سینوں میں بھرا ہو، نفرتیں بھری ہوں، اور توقع رکھے کہ ایسا ہو جائے تو یوں ہو جائے گا. یہ صرف باتیں ہیں، خیالی پلاؤ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہونا. یا اپنے آپ کو بڑے سے بڑا پڑھا لکھا بندہ جو نا، بلا وجہ کی اپنی زندگی ضائع کرتا ہے ان باتوں میں. دماغ والا، عقل والا، وہ بھی ضائع کرتے ہیں. کیوں؟ موبائل کا دور ہے، لگے ہوئے انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں. پھر جو چیز دیکھی ہوتی ہے، رات 8 بندے جمع ہوتے ہیں، آپس میں پورے ملک کے حالات ڈسکس کرتے ہیں، وہ گھر جا کے سوتے ہیں، صبح کام پہ نکل جاتے ہیں. یہ زندگی ہماری بس اتنی سی. وہ کہتے ہیں انقلاب آئے گا، ایسے انقلاب نہیں آتا ہے. ہمت جو چیز ہے نا، ہمت، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ کے اپنے اندر ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے. آپ کے اپنے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے. کہتے ہیں نا، انسان اگر اپنے آپ کو پہچان جائے نا، انسان اپنی شخصیت کو پہچان جائے تو پوری کائنات کو ہلا سکتا ہے. کہ وہ طاقت اللہ نے دی ہے.
لیکن نہیں، ہم جو اتنے زیادہ لینڈی ہو گئے نا، جو اتنے زیادہ نیچے نکل گئے، جو اتنے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں اور بالکل پستی کے نیچے آخری دلدل میں جو چلے گئے، وہ اسی لیے چلے گئے کہ ہم اپنے آپ کو مرد ہو کے بھی عورتوں سے زیادہ کمزور سمجھنے لگ گئے. یہ ہمیں بنا دیا نا ایسا، دماغ ایسا کر دیا. نہیں، اللہ نے وہ جو ہماری شناخت تھی، جو ہماری طاقت تھی، جو اللہ نے ہماری قوت تھی، جو ہمارے اندر ایک حوصلہ تھا، وہ کیسے پست ہوا جب ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں اٹھے بیٹھیں گے جن کو خود کچھ نہیں پتا، تو ہم بھی آٹومیٹک ایسے ہی ہو جائیں گے. آؤ درویشوں کے پاس بیٹھو، فقیروں کے پاس بیٹھو، اللہ والوں کے پاس آ کے بیٹھو، تمہیں زندگی جینے کا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بتائیں گے انشاءاللہ. کسی کلندر کی صحبت میں بیٹھو نا، پتہ چلے گا. کسی کہتے نا مرد مومن کی نگاہوں میں آؤ، وہ پھر تمہارے دل کو پکڑ کے، ہاتھ کو پکڑ کے دیکھو کیسا کھڑا کرتا ہے. یہ آج کل سوشل میڈیا میں کھڑے ہوئے اور بالکل وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے، بھائی دین کی تبلیغ وہ کر رہے ہیں جن کی حالت ہی بالکل ان میں اور لڑکیوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ایسی ان کی شکلیں، ان کے اسٹائل سے پتہ چلتا ہے. یہ کیا، ایک کیمرے کے آگے آگے بیٹھ گئے سارے ایسے لڑکے لڑکے ایک ساتھ بیٹھے سامنے اور دین کی بات کر رہے. ان کو کیا پتا دین کیا چیز ہے. مزہ آ رہا ہے، اپنے مزاج کی تبلیغ ہے، اپنے مطلب کا دین ہے. یہ تو نفس کے مطابق ہے نا کہ بھائی سارے ایک کمبائن بیٹھے ہیں، آپس میں جڑ کے بیٹھے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی پوچھنا نہیں، صرف باتیں ہی باتوں پہ دین چل رہا. نہیں، اپنی تاریخ کو پڑھیں. ہماری تاریخ، ہمارا ماضی کلندروں والا ہے، کلندروں والا، درویشوں والا. اور آپ کے ماضی میں گزری ہوئی جو شخصیات ہے نا، ان میں جو سب سے اونچے لوگ گزرے تاریخ میں، جو سب سے اونچے، جن کے نام آج بھی کافروں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اگر آج بھی وہ کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں نا، جو دنیا میں جو جنہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ آج اتنی ترقی کر رہے ہیں، اگر آج بھی انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اگر کسی شخص کو آئیڈیل لکھا ہے تو ان سے آپ پوچھیں کہ جب بات عدل کی آتی ہے تو عمر بن خطاب کا نام لیتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسا شخص گزرا ہے. اور آپ پڑھیں عمر بن خطاب کی زندگی، ایسے درویش کلندر صرف انسان تھے، ایک روب تھا شخصیت میں. ظاہر میں لباس پہنتے تھے، 19 پیبند ہوتے تھے، لیکن پوری دنیا کے کفر کے اوپر لرزہ طاری کر کے رکھ دیا تھا. ساری دنیا کافر اس سے کانپتے تھے، ڈرتے تھے. کیوں؟ ایک انسان میں ایسی طاقت کیا آ جاتی ہے، ایسی کیا پاور آ جاتی ہے کہ ہوتا اکیلا ہے لیکن پوری دنیا پہ اس کا روب اور دبدبا ہوتا ہے، پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہوتا ہے، اس کے ایمان کی طاقت پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے. آخر ایسی کیا ہے؟ ایک انسان ہے، کیونکہ اس نے زندگی ویسی بنائی جیسے خالق نے چاہی. قرآن میں اللہ فرماتے کہ تم کامل مومن بنو تو میں کافروں کے دل میں تمہارا روب بٹھا دوں گا. کیا بٹھا دوں گا؟ روب بٹھا دوں گا، خوف بٹھا دوں گا. آج ہم کتنے مسلمان ہیں ٹوٹل؟ کتنے؟ 2.5 ارب کے قریب. ایک مسلمان 2.5 ارب اس وقت موجود ہے. کتنے؟ اور پھر بھی ہماری ایک مسلمان بہن کئی سالوں سے کافر کی قید کے اندر موجود ہے. وہ بھی کافر جس انگریز کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ پیشاب کھڑے ہو کے کرنا چاہیے، بیٹھ کے کرنا چاہیے، جن میں ماں بہن کی تمیز نہیں ہو، اور جن کی زندگی بزدلی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اتنا موت سے ڈرنے والے لوگ، اور اربوں مسلمان کے ہوتے ہوئے بھی آج ہماری مسلمان بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کافروں کی قید میں، اور ان پہ کسی کا پریشر پڑ رہا ہے اب تک؟ مسلمان ایسا کیسے ہو گیا؟ اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، صرف ایک بین کے دوپٹے کو بھی کوئی ہلاتا تھا نا، خدا کی قسم ملک کے ملک فتح کر کے دکھائے. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں. ہمارا صرف کیا ہے، ٹویٹر کر دیا، فیس بک کر دیا، وہ بس ہم سوچ رہے ہمارا حق ادا ہو. نہیں، ہمیں اترنا پڑے گا، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی کہ اللہ ہم اتنے مسلمان دنیا میں موجود ہیں پھر بھی آج کافر ہماری بہن کو قید کر کے بیٹھے ہوئے. یہ اللہ کو جواب دے رہے ہیں. وہ مسلمان اتنے بے حس ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے. ہزاروں مدارس ہیں، خانقاہیں، پتہ نہیں کیا کیا سسٹم ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو، چند ہوتے تھے لیکن سب قلندر ہوتے تھے، چند ہوتے تھے فقیر ہوتے تھے.
لیکن خدا کی قسم اگر وہ یہاں بیٹھے ہوتے تھے تو مغرب میں بھی کفار یوں گردن اٹھاتے ہوئے سوچتے تھے. ایسا اللہ نے ان کی ہیبت ان کے دلوں میں ڈالی تھی. کیوں؟ کیونکہ جب ان کے دل میں اس ذات کا خوف تھا اور یقین ایک اللہ کے اوپر تھا تو پوری دنیا سے ٹکر لے لیتے تھے. اور آج اربوں ہے اربوں. اتنا آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ ہم ہی ہیں. نیچے چلے گئے ہمارے یہاں. آؤ حوصلہ کرو خدا کی قسم. یہ مت دیکھو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک انسان بھی اگر حوصلے سے کھڑے ہو جائے نا اور ہمت سے کھڑا ہو جائے تو پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے. کیونکہ اس کا ساتھ کون دے گا؟ اللہ دے گا. اور ہم اسی سوچ پہ بیٹھے ہوں گے کہ نہیں اب ساری دنیا ایسے ہو چکی ہے، کیسے کر سکتے، ناممکن ہے. نہیں نہیں نہیں. صحابہ جب نکلے لشکر لے کے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو جب لشکر لے کے نکلے سامنے سمندر آ گیا تو انہوں نے یہ تھوڑی دیکھا سمندر ہے تو امیر تھا تو لشکر کا کہا ڈال دو اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اوپر. کیوں؟ کہ پوری کائنات میں کون ہے؟ کون ہے؟ سب بولے اللہ ہے. سمندر بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے. اور صحابہ نے کر کے دکھایا کہ سمندر پہ جب گھوڑے دوڑائے تو گھوڑوں کے نیچے کی ٹانگ بھی گیلی نہیں اور سمندر پہ دوڑنے شروع ہو گئے. جو حوصلہ ہوتا ہے نا، یہ یقین ہوتا ہے، وہ پوری کائنات پہ غالب ہو جاتا ہے. جب دریائے نیل بہنے بند کر گیا تھا، جب مسائل شروع ہوئے تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات گئی، آپ دیکھو نا حکمران بھی کیسے گزرے. آج ہم پہ مسائل آتے ہیں تو ہم بولتے ہیں بھائی ٹیبل ٹاک کریں، آپس میں میٹنگ کریں. کس طرح حالات؟ کوئی بھی ایسا تھا ہمارا حاکم ہو اللہ کے آگے رو رہا ہو، سارے مل کے توبہ کر رہے ہو، امت کو انسانیت کو یہ پیغام دے کہ رب کے سامنے جھک جاؤ. بس دنیا کے سسٹم سے ہی سوچ رہے ہیں. اور یہاں درویشوں کا حال دیکھو، تاریخ اٹھو. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، خدا کی قسم سارے قیامت تک کے ایمان والے مل جائے فاروق اعظم کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں بھی حضور کے ساتھ تھے اور آج مزار میں بھی ان کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں. اور روز محشر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر میں کھڑے ہوں گے. اور یہ ایسے لوگ ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایمان کی مثالیں اللہ قرآن میں دے رہا ہے. یہ آئیڈیل ہے. ان جیسا علم کسی کے پاس نہیں، ان جیسی فراست کسی کے پاس نہیں. ہر لحاظ سے کامل لوگ تھے کیونکہ یہ شاگرد کن کے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب آپ کے سامنے بات آئی کہ عمر بن خطاب دریائے نیل میں ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، جب وہاں سے گورنر نے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہونی چاہیے، ایسے معاملات کرے، یہ رخ لے، یہ نہیں. ڈائریکٹ خط لکھا. کون لکھ رہا؟ عمر بن. ڈائریکٹ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جس طرح چل رہا ہے چلتا رہے. اور کہا یہ خط لو، یہ نہیں براہ راست داغ دریائے نیل کو دے دو. سبحان اللہ. اور جب وہ خط ڈالا تو وہ آج تک اسی طرح بہہ رہا ہے. ایسے لوگ تھے. زمین ہلنے لگی، حضرت عمر نے اپنا عصا مارا اور کیا کیا تجھ پہ عمر انصاف نہیں کرتا جو تو ہل رہی ہے، اسی وقت رک گئی. یہ حاکم گزرے ہیں. ہمیں اللہ انہی کی تو مثالیں دے رہا ہے. جب تو ہم ایسے بن جائیں گے، اور ایسے بنیں گے کیسے؟ اسی طرح بنیں گے کہ آج ہر انسان اپنے اندر جو کھو چکا ہے، جو انسان اندر اپنے اندر جو چیزیں ہم بلا چکے ہیں، جو دبا گئے ہیں، ان کو دوبارہ سے بیدار کریں اور ہمت کریں اور اللہ کی ذات کو سامنے رکھیں، اس کی رحمت کو سامنے رکھیں. گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو. یہ حالات کچھ بھی نہیں ہے. جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اللہ قرآن میں بتا رہے نا ہمیں کہ آگ میں ڈالا، پوری دنیا کے سارے باطل ایک طرف تھا، نمرود ایک طرف، طاقت تھی، بادشاہت تھی، میرا خلیل اکیلے تھا. آگ تک جلانے والی چیز تھی. جب اس پہ ڈال دیا تو انہوں نے رب کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی ہو جا، اور ایسی بن گئی کہ ان کی زندگی کے سب سے اچھے دن اس آگ میں گزرے. تو آج اگر ہماری زندگیوں میں بھی آگ جل رہی ہے، پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، ہم بھی اسی طرح رب کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی طرف اپنے آپ کو رخ کو پھیریں، تو اللہ ہمیں ایسے ہی اسی پریشانیوں میں اور آج کا جو
معاشرے میں جو حالات ہیں، جو آج دنیا کی حالات چل رہے ہیں، انہی چلتے ہوئے حالات کے اندر جب ہم ہر بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ ہمیں انہی حالات میں ایسے ہی سکون میں رکھے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر رکھا. اور اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے. اور اپنے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، اور سب کے لیے. جب آپ اوروں کے لیے دعا کریں گے اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. جب پوری امت کے لیے دعا کریں گے اللہ اس دعا کو قبول کرے گا. تو لہٰذا ہم سب، یہ ایک دل ہے، درد دل جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہم گھبرائے نہیں کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں دے کے نہیں گھبرائیں. خدا کی قسم آج ہی اس بات کو اپنے ذہن میں لے آئیں اور دل پہ بٹھائیں کہ بس اب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ. چھوڑ ساری دنیا کو، انسانوں سے دور ہو جاؤ، اتنا واسطہ رکھو جتنا واسطہ ہے. باقی سارے درد سارے حال اس کو سناؤ جس کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں، جو سب کچھ کر سکتا ہے. جب وہ چاہے ہمیں کامیابی دینا، حالات سے نکالنا اور ہمیں بچانا، تو ساری دنیا مل کے بھی ہمیں حالات اور پریشانیوں میں نہیں ڈال سکتی. یاد رکھنا. فرعون نے کون سی پلاننگ نہیں کی تھی بتاؤ، کہ سارے بچوں کو مروا دیا، کہ جس جگہ کوئی بیٹا پیدا ہو مار دو، تھی نا. لیکن اللہ کی چاہت نہیں تھی. اللہ نے چاہا موسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے، تو خالی اللہ نے یہ نہیں دکھایا کہ میں نے موسیٰ کو بچایا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر پال کے دکھایا کہ جب رب کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے. کہ یہ نہیں جو اس بچے کی وجہ سے پورے بنی اسرائیل میں بچے قتل کروا رہے ہیں، کہ جس بچے کے بارے میں پیشن گوئی کی اس دور کے نجومیوں نے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، ان کو مروا رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے ہی گھر پہ بیٹھا ہوا بچہ. اللہ تعالیٰ اللہ ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ناممکن کو ممکن بنا دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ. آج ہمیں اپنے حالات ناممکن لگتے نا کہ یار کیسے بدلیں گے، کیسے دوبارہ سے، کر کے تو دیکھو. یہ باتیں ہر جگہ نہیں ملیں گی. بڑے سے بڑے کے پاس جا کے یار اس نے زندگی میں اتنی ترقی کی، ہم سے پوچھے. ہمارے لوگ آتے ہیں وہ سب پاگل ہوئے ہوئے ہیں، کسی کے پاس مت بیٹھے ہیں. صرف ایک نصیحت دل کی بات ہے، ہم سب آپ ایک جیسے ہی ہیں، ہم سب سیکھنے والے، چلنے والے، مسافر ہیں. اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، فقیروں کے ساتھ بیٹھیں، درویشوں کے ساتھ بیٹھیں، جن کی محبتیں دنیا کا غرض نہیں ہوتی ہیں، کہ اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے تو صحیح. خدا کے ساتھ بیٹھنے میں اتنا سکون مل جائے گا، اور وہ چیزیں ان سے منتقل ہوں گی ہمارے اندر، وہ حوصلے، وہ بیداری، وہ طاقت، وہ ہمت ان کے صحبت سے آئے گی. پھر ہم آگے بڑھیں اور باقی تعلقات کو لمٹ پہ رکھیں اور اللہ کے لیے ملتے رہے، سب سے تعلق رکھیں، لیکن اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے علماء کی اور اللہ والوں کی صحبت میں، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھیں انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے. ابھی اس وقت ہمیں جو سب سے پہلی جو ڈوز چاہیے نا، جو سب سے پہلی ڈوز، وہ کہتے ہیں نا جب بالکل تار ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جب گاڑی میں بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ہاں، اس کے بعد گاڑی نہیں ہے پھر بھی اس کو دیکھ کتنا پتہ ہے اللہ اس کو اچھی گاڑی دے دے. اب وہ دوسری گاڑی کی بیٹری لیتے ہیں، اس سے ٹچ دیتے ہیں، اسٹارٹ ہوتی نہیں ہوتی ہے. ہم اسی حالات پہ آ چکے ہیں، ہماری بیٹری ہو گئی ہے ڈاؤن. اب ہم نے اللہ والوں کی بیٹری کے ساتھ، دل کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنا ہے، انشاءاللہ سب آن ہو جائیں گے. اور کوئی چیز آن نہیں کر سکتی ہمیں، کوئی بھی نہیں کر سکتی. یاد رکھنا. اب ہمیں دوبارہ سے کھڑے ہونے کے لیے ایک زبردست سی صحبت کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اب ہمارے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، ہم تو خیر بزرگوں کے خادم ہیں، غلام بھی ہیں، اللہ ہمیں بھی اچھا کرے. لیکن ہمارے پاس جو بھی آج تک آیا ہے، سبحان اللہ، یہ کر دو، وہ کر دو، دم کر دو، تعویذ. کوئی آئے اب تک نہیں دیکھا جو یوں آئے کہ ہم زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں. بغیر اس سسٹم کے کوئی حل بتاؤ، پھر دیکھو انشاءاللہ. پر آئے ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر، تو اللہ نے کر کے دکھایا ہے.
یہ نسبت یہ اللہ والوں کی جو چلتی ہوئی آ رہی ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہم کچھ نہیں لیکن ہماری نسبت بہت بڑی ہے. یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اور یہ سارا دور فتنے کا ہے. یہ سارا دور مطلب ہے. ہم جو دیکھتے ہیں نا وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے. کوئی وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. اور یہ وہی زمانہ ہے، نہیں ہے کوئی کسی کا. اگر کوئی کسی کا ہے تو وہ اللہ ہے بس، خدا کی قسم. یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. ابھی اس بات کو کوئی لذت کے لیے نہ سنو کہ یار ہم یہاں آ رہے ہیں بس بیٹھ رہے ہیں، بیٹھ کے بیان سنیں گے، لنگر کھائیں گے. نہیں، یہ کب تک چلتا رہے گا سلسلہ؟ اٹھو، اندر سے اٹھو، اپنے آپ کو بیدار کرو. یہ جو ہم پریشانیوں میں شکار ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بندہ ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ سب کی زندگی میں پریشانی. کوئی گھر کی پریشانی، کوئی رزق کی ٹینشن، کوئی جاب کی ٹینشن، کوئی فلاں معاملات، کوئی تعلق خراب ہوئے ہیں، کوئی قرضوں میں ہے، کوئی مسائل میں ہے. نہیں ہے، کسی نہ کسی ٹینشنوں میں چل رہا ہے. اس ساری ٹینشنوں سے نکالنے والا کون ہے؟ ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے. اور ہم بولتے ہیں یا کوئی دم شم کر دو. یہ ایک الگ چیز ہے، یہ اس کی ایک حد ہے. تعویذ کی، دم کی ایک حد ہے. اگر میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا نا، اگر دم سے ہی خالی کام بنتا نا تو کائنات میں سب سے زیادہ جس دم میں طاقت تھی نا اور جس دم میں اثر تھا وہ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک زبان، مبارک ہونٹ تھے. کہ آپ کا دم کیا، آپ کی نگاہوں نے صحابہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لیکن پھر بھی صحابہ نے گردنیں کٹوائی ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، گھر چھوڑا ہے، اپنے پکے ہوئے کھیتوں کو چھوڑا، کئی سالوں بعد گھروں کو لوٹے ہیں. دین کے لیے پتھر کا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا ہوا، حضرت امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، حضور کی اپنی آل اولاد امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے. آپ کے گھرانے کو شہید کیا گیا، آپ کی آل کو شہید کیا گیا. وہاں یہ معاملہ ہو اور ہمارا یہ معاملہ ہو کہ ایک دم ہو جائے کام بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. دم الگ ہے، وہ ایک دوائی ہے، وہ ایک الگ لائن ہے، اس کا الگ مسئلہ مسائل ہے. لیکن جو ہم نے بیدار ہونا ہے، جو ہم نے کھڑا ہونا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. اس کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اس چیز کو کھڑا کریں، اپنے اندر بیدار کریں. یہ تو ایک جیسے بندے کے سر میں درد ہوتا ہے ایک پیناڈول لے لیتا ہے، ایسا ہی ہے. اب آپ ایک پیناڈول لیں، سر کا درد کریں اور پھر گھر بیٹھ جائیں، کوئی کام کاج نہ کرے، زندگی چلے گی؟ بس ایسی مثال ہے اس کی کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، روحانی مسئلہ ہے، دم کیا، وہ اس چیز سے اس کا اتنا سا تعلق ہے، ختم. لیکن زندگی کو بیدار کرنے کے لیے، اللہ کے تعلق کے لیے ایک بڑی زبردست ہمت چاہیے. میں نے کہا نا، بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو دوسری بیٹری سے اس کو ٹچ کیا جاتا ہے. جب ٹچ کرتے ہیں، سلپ دیتے ہیں، گاڑی فوراً اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ہوتی ہے نا. اسی طرح سے ہماری بیٹریاں ڈاؤن ہو گئی ہیں، ٹھنڈی ہو گئی ہیں. یہ بیٹریاں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، یہ اٹھ نہیں رہی ہیں. اس کو زبردست طریقے سے کسی پاورفل بیٹری کے ساتھ ٹچ کریں. کہتے نا، کسی جلتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دو. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. کسی اللہ والوں کے ساتھ بھیڑ جاؤ، جہاں میسر ہو، جس رنگ سے آپ کو محبت ہو، آپ اس درویش فقیر کے ساتھ بیٹھو انشاءاللہ. ان کو آپ معمولی نہ سمجھو اللہ والوں، خدا کے قسم. صرف اللہ کے لیے جاؤ اور کبھی بیٹھو، اور اس نیت سے جاؤ کہ صرف اللہ تیرے لیے آیا ہوں اور تیری ذات کا تعلق چاہتا ہوں بس. پھر آپ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. پھر زندگیوں سے ایسا لگے گا غم ختم ہونا شروع ہو گئے، حالات مٹنا شروع ہو گئے. ہم اللہ کو ناراض کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کریں، اور ہم سوچیں کہ یار ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے. زندگی کے اندر سکون نہیں آ سکتا. سب سے پہلے اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے حکم کو لانا ہے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو پلٹیں. بس یہ ایک مہلت، ون چانس لاسٹ چانس، یہی ہے. پھر نہیں آئے گا کوئی واپس. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جس مزوں میں تو چل رہا ہے نا، جس لطف میں، تیرے سے پہلے بہت آئے، بہت. آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہے.
کل بیان میں بتا رہے تھے مولانا صاحب کہ سکندر اعظم الیگزینڈر کتنا بڑا فاتح تھا، لیکن آج اس کی قبر کا نشان بھی نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے ظالم گزرے، کتنے بڑے بڑے روب والے آئے، کیسے اپنے دور کے اندر ان کی بادشاہتیں تھیں، طاقتیں تھیں، آج ان کی ہڈیاں تک کا بھی پتہ نہیں ہے۔ مت کر غرور، مت اپنے آپ کو اونچا سمجھیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں خدا کی قسم۔ ایک بیماری آ جاتی ہے ہم اپنے لیول سے نیچے آ جاتے ہیں، اپنی اوقات میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسند ہے نا، سب سے زیادہ، وہ تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے۔ کیونکہ غرور کس کی چادر ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ میں، وہ یہ اس کی۔ اور اللہ والے جو بات کرتے ہیں نا، وہ اس کے ناز میں کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ سے ناز میں بات کرتے ہیں، غرور نہیں ہوتا ان کا، ناز ہوتا ہے۔ لیکن غرور کس کا ہے؟ اور وہ آخری جو اپنا غرور دکھائے گا نا، خدا کی قسم، ہائے ہائے ہائے، ایک وقت آئے گا جب وہ اپنی پوری غرور کی انتہا پر ہوگا، پوری کائنات کو جیسے نہیں جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، جھنجھوڑ کے ایسے پکڑ کے ہلا دے گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، سب کو مار دے گا، ایک بھی انسان کائنات میں نہیں، ایسا سور پھونکے گا اور جو جہاں جاندار چل رہا ہوگا مر جائے گا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے بتا کون باقی اسرائیل؟ کہیں گے اللہ 4 بڑے فرشتے ہیں جو رہ گئے بس، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ایک میں اسرائیل۔ اللہ کہے گا ان تینوں کو بھی مار دے، ان کی بھی روح نکال دے، آج ان کو بھی ختم کر دے گا، ان کی بھی روحیں نکل جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ بتا اب کون ہے جو باقی ہے؟ تو جو پوری زندگی لوگوں کی روح نکالتا تھا اسرائیل علیہ السلام، وہ کہے گا اللہ آج تیری ذات اور نیچے یہ تیری مخلوق ہے، میں ہوں بس اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا موت کا وعدہ سب کے ساتھ تھا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا تیری بھی موت آئے گی۔ اللہ اس کی روح خود قبض کرے گا، خود، اور کوئی بھی کائنات میں زندہ نہیں رہے گا، نہ مشرق سے مغرب، نہ شمال جنوب، نہ زمین سے آسمان تک، عرش تک کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اس دن وہ اپنے پورے تکبر سے اور پورے جلال سے پوری کائنات کی طرف مخاطب ہو کے اللہ کیا فرمائیں گے؟ ہے کوئی بادشاہ جو کہے میری بادشاہت ہے کوئی تکبر والا جو کہے میری تکبر ہے؟ اللہ ایک بیان، ایک پیغام، ایک اعلان فرمائیں گے، پھر کیا فرمائیں گے؟ نہیں، آج صرف میری بادشاہت ہے، آج صرف میری حکومت ہے، میں ہوں اللہ، میری طاقت ہے بس کائنات کے اندر۔ وہ اللہ ہے اتنا بڑا جس نے سب کو ایک دن فنا کر دینا، کل من علیہا فان وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جس نے ایک دن ساری طاقتوں کو ختم کرنا ہے، وہ رب کتنا بڑا ہے، وہ آپ اور میرے جیسے ادنا سی مخلوق، کچھ بھی جس کی حیثیت نہیں ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ایک بندہ اپنے مائنڈ میں اس بات کو رکھے، جتنے ہم یہاں بیٹھے نا، ہر بندے سے الگ الگ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ سبحان اللہ، آپ سوچے تو صحیح۔ اور ہم کن یاروں کی تلاش میں پھر رہے ہیں، ہم کن حسن والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کن عہدے منصب والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ فلاں سے دوستی ہو جائے، فلاں سے یار ہو جائے، فلاں پیار، اور وہ رب ہمیں کہہ رہا ہے مجھ سے دوستی کر لو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہوا آگے، ہاتھ بڑھایا، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی رک جائیں، پہلے تھوڑی انسانوں میں تو وفا ڈھونڈیں، ٹھوکر کھائی چل دوسرے میں ڈھونڈیں، اس سے جھٹکا کھایا تیسرے میں ڈھونڈیں، لگے پڑے اور لوگ دھوکے دے جا رہے ہیں، دل توڑے جا رہے ہیں، اور مڑ جاؤ بس کر لو، یہ قیامت تک بھی نہیں ملے گی وفا۔ اللہ کا ہاتھ تھام، اللہ سے جڑ، پھر اس کے بعد دیکھ ساری دنیا تیرے قدموں میں آ جائے گی انشاءاللہ، ساری دنیا تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ دنیا کے دلوں پہ تو راج کر رہا ہوگا، جب تیرے دل پہ اللہ کا راج ہوگا ساری دنیا میں تیرا راج ہوگا انشاءاللہ۔ یاد رکھ، جب بتوں کو لے کے دل میں پھرے گا، جب بتوں کی محبت دل میں ہوگی، مردوں کی محبت دل میں ہوگی، اور خالق سے دور ہو جائے گا، تو پھر انہی کے ہاتھوں وہ تجھے پٹوائے گا، انہی کے ہاتھوں ذلیل کروائے گا، انہی کے ہاتھوں ٹھوکریں کھائے گا، اور پھر ساری زندگی روتا رہے گا۔ اس لیے نکال ان بتوں کو دل سے، اور دل سے جس کلمے کا ہم نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ، کہ ہر چیز کی نفی کی ہے، اسی کی ضرب مار، اور اس کو یقین کے ساتھ اس انداز سے کہ
کہ اپنے دل سے سارے غیر کو نکال کے پھینک دے بس، کہ اللہ یہ تیرا گھر تھا، یہ تیری جگہ تھی، یا کوئی دوسرا کیسے آ سکتا ہے؟ اس ذات کو دل پہ سما، اور جس دل پہ اللہ آ جاتا ہے نا، وہ تجلی کا مرکز بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ مرکز، وہ سکون کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس میں ایسی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، ایسی کشش آتی ہے کہ جہاں سے گزرو گے دنیا تمہارے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو کوئی کہے گا کہ پتہ نہیں اس کے پاس کیا خزانہ ہے، اس کے پاس کیا نعمت ہے ایسی کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھنے سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے۔ دنیا آپ کو کہے گی، وہ یہی وجہ ہے کہ جس دل پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ ہم یہ ٹائم نہیں، اتنا ٹائم ہو گیا بیان، اس بات کو ختم کریں یار، خدا کی قصہ مکا دیں یہ والا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بات نہ سمجھ آئے کروڑوں بیان سن لو، مزہ نہیں آئے گا، بس بات سمجھ آنی چاہیے، بیداری ضروری ہے اندر سے۔ تو آج ہم ہمت کریں، میں جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں، ہم اوپر بہت بڑی ذات ہے، دیکھ رہا ہے، ابھی ہمیں دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے۔ آج شرمندہ ہو جائے بس، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کا آخری وقت آ جائے، کوئی اس جہاں سے ٹرانسفر ہو جائے آگے کی طرف، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج ہم میں سے کون اپنے بڑوں کی قبر پہ جاتا ہے؟ تو جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، اب وقت ہی نہیں ہے، اپنی پریشانی اتنی ہے، تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا، ہماری قبر کا نشان بھی بڑھ جائے گا۔ اور اتنی پیاری بات کتابوں میں لکھی ہے کہ جب کوئی قبر، یہ اللہ کی رحمت آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ جب کوئی ایسی قبر، کہتے ہیں نا کہ جب وہ مٹ جاتی ہے نا قبر، پھر اس کی تختی بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ زمین جیسے فلیٹ ہو جاتی ہے، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا یہاں قبر تھی نہیں تھی، پھر کوئی اس کا چاہنے والا وہاں آتا نہیں ہے، اس کے رشتے دار آتے نہیں ہیں وہاں پہ، کوئی اس سے پیار کرنے والا نہیں آتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا کوئی بھی نہیں آتا یہاں پہ، کوئی اس سے محبت، جسے اوروں کی قبر پہ کوئی جا رہا ہے، تو لہٰذا آج اللہ اس کی بخشش کر رہا ہے، آج اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، کیوں؟ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایسا کریم ہے، وہ اتنا پیار کرتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے بخشنے کے، اور ہم یہاں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی یہاں ذلیل ہو رہے ہیں، کبھی وہاں ذلیل ہو رہے ہیں، کبھی یہاں کھڑے ہیں، کبھی وہاں کھڑے ہیں، انسانوں کے پاس جا کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں معاملات تو انسانوں سے ہی ہونے نا ہمارے، لیکن ہم بہت آگے نکل چکے ہیں۔ میں نے کہا نا ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، معاشرے میں کوئی فرشتوں کے ساتھ تو نہیں زندگی گزار رہے نا، سارا نظام سسٹم انسانوں کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن ایک حد ہے، ہم اس سے تجاوز کر گئے، وہ حد کراس کر گئے، جب وہ کراس کر دی خالق ہم سے خفا ہو گیا، وہ ہم سے، اس نے اپنی رحمت اٹھا دی ہے، خود کہ وہ اس لیے ناراض ہوئی کہ یار میں تیرا رب موجود ہوں، میں تجھے دینا چاہتا ہوں، تو ہاتھ اٹھا، میں تو منتظر ہوں، پھر بھی میری طرف نہیں آ رہا، تو یہ ہمیں کون دے گا حوصلہ؟ یا آنے کی خبر کون دے گا؟ تو یہ دنیا میں چلتے پھرتے لوگ دیں گے؟ نہیں، یہی اللہ والے فقیر درویش کلندر یہی بتائیں گے ہمیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں، راہ وہی جانتا ہے، منزل وہی جانتا ہے جو خود راہ سے گزرا ہو، جو خود منزل کو جانتا ہو، پھر وہ باخبر کرے گا آپ کو، وہ در بتائے گا۔ یہ دل کی صفائی بہت ضروری ہے، یہ بغض کو ختم کریں، یہ قداوتوں کو ختم کریں، نفرتوں کو مٹائیں، ارے بڑے دل کے ساتھ جیے زندگی، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ کوئی دل ہے، یہ کوئی اندر دل رکھا ہے ہم نے؟ وہ باتیں آسمان دنیا کی ہم اتنی بڑی بڑی پھینکتے ہیں دل میں بیٹھ کے، پتہ نہیں کیا کچھ، اور حالات کیا ہے کہ بغض دل میں پالا ہوا ہے، کینہ دل میں پالا ہے، اور اسٹائل ایسے مارتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز ہیں، کچھ نہیں، اپنی گردن جھکائیں، عاجز بنے۔ سب سے بڑی، میں کہتا ہوں سب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا دل ہر کسی کے بغض سے خالی ہو، بس۔ اور جس کے دل میں اگر بغض ہے بھی تو اس چیز کا بغض ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، جو اللہ کے لیے نفرت ہے نا وہ نفرت کرتا ہوں، اپنے نفس اور ذات کے لیے نہیں، پھر ہم مانیں گے ہم کچھ چیز ہیں، پھر ہمارا دل مزہ کرے گا اندر سے، پھر ہماری زندگی ہمارا ساتھ دے گا، اپنا آپ ساتھ نہیں دے رہا اور کیا کوئی ساتھ دے گا؟ اپنا آپ ہی ہم سے آگے پیچھے ہوا ہے، اپنا سایہ ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے خود اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے۔ تو یہ مسائل تعویذوں سے حل نہیں ہونے والے، یہ بتا دیا، میں بتا دیا نا۔
کائنات میں صحابہ کو آخری بات سنیں، مقام جو ملا نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ان پر پڑی ہے. اس نگاہ کے پڑھنے کی وجہ سے، وہ جو صحابہ کی نگاہ حضور پہ پڑی ہے، صرف اس دیکھنے کو سبحان اللہ انہیں وہ مقام مل گیا کہ پوری کائنات کے کتب، غوث، تابعین، تبع تابعین سب مل جائے نا، ایک صحابی کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ اس نگاہ کا اثر تھا. بتا رہا ہوں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ نگاہیں ولی میں عجب تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے. کیوں کہا؟ ان کی نگاہوں کے پیچھے بھی حضور کا فیض ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کی توجہ ہوتی ہے. تو اس لیے اس صحبت میں آئیں، جہاں آپ کو اللہ والے ملیں ان کے دامن کو پکڑ لیں بس، اور اس سے وابستہ ہو جائیں. واللہ زندگی میں ٹھنڈ پہ جائے گی، مزہ آ جائے گا، دل کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا. اور اگر ہم ان کے پیچھے چلیں گے، یہ جو چلتی پھرتی دنیا ہے یہ خود بیچارے سہارے کے محتاج ہے. ایسا ہے نہیں ہے، جن سے ہم تھوڑا سکون چاہتے ہیں وہ خود سہارا چاہ رہے ہیں. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں سبحان اللہ، آپ ان کی صحبت میں جائیں، انہیں غرض ہی نہیں کسی سے. ان کا اللہ کے سامنے ایسا تعلق اور ان کے دلوں میں ایسی نسبت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کا بیٹھنا بھی ہمیں فائدے سے خالی نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کا بھی، لمحے کا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا. مولا روم نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ، ایک لمحہ اللہ کے ولی کے صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے زیادہ افضل ہے. کون سا دنیا کا انسان ہے جو 100 سال بیریا عبادت کر کے دکھائے، یعنی بغیر ریا کے، اخلاص والی بات کسی کے پاس ہے؟ 10 دن کی نہیں ہوگی ہمارے پاس. لیکن اس سے افضل انہوں نے ایک لمحہ 3 سیکنڈ کا ہوتا ہے کہا اللہ والے کی صحبت ہے. یہ کسی آج کے مولوی صاحب نے نہیں لکھا کہ ہم بولیں، یہ صدیوں پرانے جن کو دنیا مانتی ہے مولا روم. پھر اسی کے اوپر اسٹمپ لگایا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ان سے یہ سوال کیا کہ شاید انہوں نے اس بات کو مغالطے میں یا جذبات میں کہہ دیا ہو، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات اگر میں اپنے انداز سے کروں تو یہ ایسا ہے کہ ایک لمحہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا 1,00,000 سال کی بیری عبادت سے زیادہ افضل ہے. ہم ولیوں کو اللہ کے سمجھتے کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے. یہ آج جتنے بھی اللہ کے ولی آپ دیکھیں، بر صغیر سے لے کے پوری دنیا، مشرق مغرب میں کیسے کیسے نام، صدیاں گزر گئی ہے لیکن آج بھی نام لیں تو ہماری نگاہیں بھی ادب سے جھک جاتی ہے، ہمارا دل بھی ادب سے جھک جاتا ہے. کیوں؟ کون ہے جس نے ان کی محبت آج تک ہمارے دل پہ ڈالی؟ وہ گزرے بھی صدیاں ہو گئی، اللہ ہے نا. اور ان کی آپ زندگیاں دیکھیں. ان اللہ والوں کے پاس آئیں، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو اس صحبت میں لے جائیں ماحول میں. یہ سمجھے اس زمانے کی کشتی نوح ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم باہر کے طوفانوں سے اور باہر کے فتنوں سے اور بے حیائی کے اس دور کے اندر، ان گناہوں کی اور دلدل اور اضطراب کی کیفیات سے نکلیں، تو اس کشتی میں سوار ہوں جو اللہ والوں کی ہے. پھر دیکھیں کیسے زندگی کا مزہ آتا ہے، انشاءاللہ کیسا لطف آتا ہے. پھر ایسے لگے گا جیسے ہم جی رہے ہیں، پوری دنیا میں آگ جل رہی ہے لیکن ہمیں وہ آگ ملی کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام تھے، کہ براہ راست اللہ حکم دے گا کہ یہ بندہ میرا ہے، یہ بھی اسی معاشرے میں جی رہا ہے، لیکن حکم دے گا کہ دل کو ایسے سکون میں آ جا کہ میرے بندے کو مزہ آ جائے، دنیا میں جنت کے مزہ آ جائے.